اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ آج 7 محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہے، اور جو کچھ سوالات اور کچھ عنوانات جو ہمارے سامنے رکھے گئے، جس میں 7 محرم الحرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اگر یوں کہیں کہ محرم کیا ہے اور محرم کے حوالے سے کیا گفتگو ہونی چاہیے، کیا ماحول ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی فکر کیا ہونی چاہیے، اس کا انداز زندگی کس عنوان سے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو زینت قرار دے دیا اور اسے اس انداز سے بیان کیا کہ ربنا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، اے کائنات کے خالق، کیا ہے؟ انی اسکنتو، میں سکونت دے رہا ہوں، انی اسکنتو من ذریتی، میں اپنی ذریت کو سکونت دے رہا ہوں۔ کہاں پر؟ وہ ایک وادی غیر ذی زرع، جہاں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انس ہے، بس کیا ہے وہاں؟ یا لق و دق پہاڑ ہے، زمین ہے، یا آسمان ہے۔ تو خداوند عالم کیا دعا بیان کرا رہا ہے اپنے نبی سے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ایک طرف خوف ہے اور ایک طرف امید ہے۔ عند بیتک المحرم، غیر ذی زرع ایک خوف، ایک بیابانی، اور عند بیتک المحرم جو تیرے پاس محترم اور محرم گھر ہے، جو پاک و پاکیزہ گھر ہے، اس کے پاس میں اپنی ذریت کو ٹھہرا رہا ہوں۔ یہ آیت کا میں نے اسی لیے انتخاب کیا کہ اگر دادا ابراہیم کی سنت کو دیکھا جائے اور ان کے فرزند امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو دونوں کی زندگی کے ادوار میں آپ کو بڑی کیا ہے مشترکات ملیں گے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں، میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں نبینا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا اور ان کی ذریت پاک کا ذکر آیا ہے، وہاں پہ اگر ہم کربلا والوں کو، بالخصوص حسین مظلوم کربلا کو اور ان کی آل پاک کو، اگر ہم اس جگہ پر نام کو صرف عوض کرے تو سیرت دونوں جگہ پر ایک نظر آئے گی، کردار ایک نظر آئے گا، شخصیت ایک نظر آئے گی، فکر ایک نظر آئے گی، یعنی عمل کا طریقہ ایک نظر آئے گا۔ یہ بس اتنا میں نے جب بتا دیا تو اب آئیے کہ اور خاص نسبت یہاں لفظ بھی خداوند عالم نے، مجھے نہیں معلوم کہ لفظ خانہ کعبہ کے لیے، کیونکہ مکے میں تشریف لائے نا حضرت ابراہیم، اور وہاں پر وہ تعمیر کر رہے ہیں کس کی؟ خانہ خدا کی۔ تو اس کا
بہت سارا نام ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا تھا، لیکن شاید خداوند عالم نے اس لفظ محرم کو ایک نسبت ایسی، یعنی ذریت اور لفظ محرم یہ بڑی مشترک، حضرت ابراہیم کی ذریت اور محرم گھر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک اور محرم، یہ دونوں کی ایک خاص نسبت پائی جاتی ہے۔ تو بس میں تو صرف ایک تذکر کے لیے ایک بات کہی جو میرا خیال تھا۔ آئیے 7 محرم، یہ 7 محرم کو جس طرح سے نبینا حضرت ابراہیم اپنی ذریت کو لے کر کے، کون ہے ذریت میں؟ ایک معصوم نومولود حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک ان کی کنیز کہیے، زوجہ کہیے، گویا حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ کہیے، حضرت حاجرہ ہیں۔ ان کو بیت المقدس سے لے کر کے نکلے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، وہ کعبے کی آبادی کے لیے، وہ غیر ذی زر کو کیا ہے، محور مخلوق کائنات بنانے کے لیے کہاں لے کے آ رہے ہیں؟ کعبے میں لے کے آ رہے ہیں، مکے کی سرزمین پر لے کے آ رہے ہیں۔ اور ایک طرف حسین ابن علی مدینے سے نکلتے ہیں، مکے کا سفر کرتے ہیں، اور مکے سے پھر کیا ہے، کوفہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور کربلا میں آ کے قیام کرتے ہیں۔ 2 محرم کو آپ کا قیام والد کربلا ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہاں قیام ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، حسین ابن علی نے اس زمین کو 60,000 درہم میں کربلا کو خریدا تھا۔ اور کیوں خریدا تھا؟ اور وہ تھی بھی کس کی؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ جب پوچھا اس کا نام کیا ہے تو کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ حسین ابن علی نے پوچھا یہ زمین کا مالک کون ہے؟ کہا ساری زمین آپ کی ہے۔ کہا نہیں، پھر بھی بتاؤ اس کا مالک کون ہے؟ تو پتہ لگا کہ 2 بچے ہیں، ان کو بلایا، 60,000 درہم ان کو دیا، زمین کربلا کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا۔ کس کے لیے؟ مخلوق کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ اب جو بھی اس زمین پہ آئے گا وہ میرا مہمان ہوگا، تمہارے پاس آئے تو میرا مہمان سمجھ کے اسے اپنے گھر میں قیام کرانا۔ بہرحال یہ چھوٹا سا قافلہ، 72 نفوس کا قافلہ، یہ کیا ہے، حق و صداقت کا قافلہ، یہ کربلا میں وارد ہو گیا۔ کیوں وارد ہو گیا؟ تو بس اتنا میں کہوں گا کہ مظلوم کربلا امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا جب مدینے سے نکل رہے تھے۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت محمد حنفیہ کو ایک بات سمجھائی تھی، ایک بات بتائی تھی، ایک وصیت و نصیحت فرمائی تھی۔ کیا؟ کہ میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، نانا کا شہر مدینہ۔ یہ نواسے کون ہیں؟ حسین ابن، مدینے کے مالک ہیں، کائنات کے مالک ہیں یہ لوگ تو ہے۔ لیکن کیا ہے، مدینہ تو ان کے نانا کے نام سے اب طے ہو گیا نا، مدینہ رسول ہے۔ لیکن نانا کا مدینہ چھوڑ کے، اماں کی قبر چھوڑ کے حسین ابن علی کہاں گئے؟ حسین ابن علی پھر بیت اللہ شریف گئے، کعبۃ اللہ گئے، اور حج سے 1 دن پہلے اپنے احرام کو تبدیل کرتے ہیں، عمرے میں تبدیل کرتے ہیں۔ شاید کعبے سے یہ کہا ہو، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ہو، پروردگار میں تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے میں اپنا حج قربان کروں گا، لیکن قیامت تک کے لیے حج کو میں محفوظ کر دوں گا۔ بس وہاں آج کے حوالے سے چونکہ عنوان ایسا ہے 7 محرم کا کہ ایک چھوٹے سے ننھے شہزادہ کا ذکر یہاں آج کی تاریخ ہے، یہ معین کی گئی علماء نے
کہ بھئی پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ محرم کی، یہ 10 دن جو ہیں مختلف شخصیات کے حوالے سے بانٹے گئے ہیں۔ تو چونکہ جب حسین ابن علی مدینے سے نکلے تھے تو ایک نومولود بچہ بھی جن کا نام علی تھا، علی تو سب کا نام تھا حسین کے بیٹوں کا، لیکن مظلوم کربلا کے چھوٹے فرزند انہیں علی اصغر کہتے ہیں۔ حضرت علی اصغر جب مدینے سے نکلے ہیں تو صرف کہیے کہ 18 دن کے ہیں، اور 18 دن کے ابھی ولادت کو ہوا ہے اور مدینے سے نکلے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ مدینے سے جب نکل رہے تھے تو کیا علی اصغر کے ساتھ ہوا اور حضرت علی اصغر نے کیا کیا۔ یہاں کے بچے بھی کیا ہے، اکبر ہوا کرتے ہیں۔ یہ شہزادہ علی اصغر جن کا آج ذکر ہوگا یا ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ پھر مکے پہنچے تو مکے میں بھی پھر میں کہوں گا کہ یہاں وہ نسبت سامنے آ جاتی ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام بھی قرار دیا تھا کہ نبینا حضرت ابراہیم بھی حضرت اسماعیل کو لے کر کے آئے تھے۔ یہاں بھی ایک پیاس تھی، یہاں بھی ایک پیاس تھی۔ حضرت اسماعیل پیاسے تھے، معصوم وقت پیاسے تھے، فرزند معصوم پیاسے تھے، فرزند نبی پیاسے تھے، ہے، اور ماں پریشان تھی کہ بچے کو پانی کا انتظام کیسے کیا جائے۔ پھر وہ جو دوڑ لگائی ہے جس کو ہم اور آپ کیا ہے سعی کا نام دیتے ہیں، کہ کبھی وہ مروہ کی پہاڑی پہ جاتی تھی، کبھی وہ صفا کی پہاڑی پہ آتی تھی، اس لیے کہ کہیں کوئی سبیل ہو جائے، کہیں کوئی سبیل ہو جائے، کہیں کوئی اہتمام ہو جائے۔ میں اپنے بچے کو کیسے پانی پلاؤں؟ میرے پاس تو نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، میں کیسے پلاؤں؟ تو اس وقت پھر خداوند عالم کو کیا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب ایک خاتون دعا کرتی جا رہی ہے اور سعی کرتی جا رہی ہے، کوشش کرتی جا رہی ہے، خدا کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اب رہتی دنیا تک تا قیام قیامت جب تک حج ہوتا رہے گا اس وقت تک کیا ہے، حضرت حاجرہ کی اس سنت کو، وہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کی کیا ہے سعی ہے، وہ اب ہر مسلمان کو کرنا پڑے گا۔ اور میں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ہاں یہ پتلی پتلی دبلی دبلے سواریوں پہ قرآن نے کہا نا، قافلوں کی صورت میں، انجمنوں کی صورت میں، لشکر کی صورت میں، گروہ کی صورت میں کیا ہے، لوگ جوخ در جوخ کعبۃ اللہ کی طرف آئیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی لشکر آتا ہے تو پیاسا ہوتا ہے، جب بھی کیا ہے، جب بھی انسان کسی مشقت میں ہوتا ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے۔ تو پھر خداوند عالم نے اب قیامت تک کے لیے ہر آنے والی انجمن کے لیے، گروہ کے لیے، ہے، قبیلوں کے لیے، قافلوں کے لیے، کاروانوں کے لیے پانی کی سبیل لگا دی۔ وہ سبیل کیا تھی؟ وہ سبیل پانی کی جسے ہم اور آپ آج پہچانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ آب زمزم ہے، وہ کنواں جو وہاں تھا اور اس کو پیدا کیا خدا نے۔ وہاں سے حضرت نبینا اسماعیل کے کتنے پاؤں نازک ہوں گے، ایک نومولود بچے کے پاؤں کتنے نازک ہوتے ہیں، اور وہ سخت ترین مکے کے پہاڑ، لیکن جب انہوں نے اپنے پیروں کی ایڑی کو رگڑا ہے تو کہتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کے پر مارا ہے۔ میں نے کہا نبی وقت کے بیٹے نے، معصوم وقت نے اگر ایڑی رگڑی تو اس کی ایڑی کے لیے خداوند عالم نے جبریل کے پر بھیج دیے، اور پھر وہاں شگاف ہوا، اور شگاف ہونے کے بعد وہاں سے پانی جاری ہوا ایک معصوم کی پیاس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت حاجرہ آتی ہیں اور اس جگہ کو روکتی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر یہ پانی نہ روکتی حضرت حاجرہ، زم زم زم، رک جا، ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ اور پھر مٹی کی ڈھیری جو بھی وہاں تھی اس کو جمع کر کے ایک پیالہ نما بنا دیا، جسے ہم آپ آج چشمے کا نام دیتے ہیں، اور اس وقت اس پانی کو وہاں ٹھہرا دیا۔ ورنہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر جوش رحمت اس وقت اتنی تھی خداوند عالم کی کہ اگر حضرت
हाजरा उस पानी को न रोकती तो फिर क्या होता, फिर ये रूए ज़मीन पर वही तूफ़ान नूह की तरह पानी ही पानी होता। बहरहाल मुझे बहुत समेट करके बात को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना है। बस आज 7 मुहर्रम, एक तरफ खुदा ने क्या है मासूम की प्यास बुझाने के लिए जमजम दिया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आले रसूल, हबीब किबरिया की आले पाक, जिनको खुदा ने दुरूद में शामिल कर लिया, अल्लाह अकबर, जिनका जिक्र खुदा ने नमाज में रख दिया हो, उनके ऊपर आज के दिन पानी को बंद किया गया। आज के दिन पानी को बंद किया गया 7 मुहर्रम को, और वो भी जब हज़रत अब्बास जो फर्जंदे अली मुर्तज़ा है, शेर खुदा के बेटे हैं, उनसे कहा जाए कि नहर फरात से खैमे हटा लो। सोचिए ज़रा सा उस जरी पर, उस बहादुर पर, उस शेर पर, उस अलमदार पर क्या गुजरी होगी कि जब हुसैन मज़लूम करबला, एक भाई ये कह रहा है, बेटे भाई खैमे को हटा लीजिए, खैमे को हटा लीजिए, नहर फरात पर अब खैमे लगाने की ये इजाज़त नहीं देगी हमें। हम क़िताल के लिए नहीं आए, हम इस्लाह माशरा के लिए आए, हम इस्लाह उम्मत के लिए आए हैं। हम प्यासे रह जाएंगे, लेकिन रहती दुनिया तक के लिए सैराब का इंतज़ाम कर जाएंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल खैमे हटा लिए गए, और 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक क्या हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी ख़त्म होता गया, आले रसूल प्यासी होती गई। आशूर का दिन वो आ गया कि सख्त गर्मी के दिन, और उस वक्त क्या है कि अगर उस रेगे करबला पर अगर आप दाना डालें तो इतनी शिद्दत गर्मी थी कि वो भुन जाए, इतनी आतिश थी, इतनी आग थी उस ज़मीन पर। और सोचिए उस वक्त क्या प्यास का आलम होगा। लेकिन सब्र करने वाले क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं जिन पे अल्लाह की रहमत हो, उन्हें फिर भूख और प्यास नहीं लगती। वो फिर भूख और प्यास का इंतज़ार नहीं करते कि हम भूखे हैं या प्यासे हैं। वो सिर्फ़ एक ही चीज़ देखते हैं, लिक़ाउल्लाह क्या है। बस उस वक्त क्या है, पानी ख़त्म हो गया, आले रसूल प्यासी हो गई। अब बच्चों का दूध भी ख़त्म हो गया। अब माँ ग़िज़ा क्या दे, न पानी है, न दूध है, न दाना है। लेकिन मैं कहूँगा कि उस वक्त एक निदा बुलंद हुई, और ये वही निदा थी जो मज़लूम करबला ने जब मदीने से निकल रहे थे तो शायद ये आवाज़ दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे, है कोई जो हमारी मुआवनत करे। उस वक्त शहज़ादे अली असग़र जब बहुत छोटे हैं, अभी मैंने कहा कि 18-19 दिन के भी नहीं हैं, और मदीने से जब काफ़िला निकल रहा था ना, तो फिर क्या हुआ, हज़रत फ़ातिमा सुग़रा जो मज़लूम करबला की बेटी हैं, बीमार थी, और मसलहत और बहुत सारे किरदार हैं करबला में। हर किरदार आपको मिलेगा करबला के अंदर, हर अंदाज़ मिलेगा आपको करबला के अंदर। ये करबला पूरा एक निज़ाम है, खुदाई पैगाम है, खुदा के नुमाइंदों के किरदार हैं, अल्लाह वालों की पहचान है। तुम किस सिन्फ के हो, तुम किस उम्र के हो, तुम किस नस्ल से हो, मैं तो ये भी कह दूँ, तुम किस ख्याल के हो, जवान हो के बूढ़े हो, बच्चे हो के बच्ची हो, कोई भी हो, किस सिन का है, नौमौलूद से ले कर के, और क्या है, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे ज़ईफ़ उम्र भी वहाँ करबला में अपने किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ग़ुलाम भी नज़र आएंगे, आज़ाद भी नज़र आएंगे, उम्मती भी नज़र आएंगे, रसूल के चाहने वाले भी नज़र आएंगे, अहले बैत भी नज़र आएंगे, वक्त का इमाम भी नज़र आएगा, फ़र्जंद रसूल भी वहाँ नज़र आएंगे, सानिया ज़हरा भी वहाँ आपको नज़र आएंगी हैं। हर एक किरदार वहाँ आपको मिलेगा। अच्छा, तो फिर जब काफ़िला बढ़ा तो एक मर्तबा कहते हैं कि कुछ आगे गया था, अभी एक कोस भी सफ़र नहीं किया था मदीने से निकल के मज़लूम करबला ने और करबला वालों ने और उनके काफ़िले ने, कि हज़रत अब्बास ने एक मर्तबा
मजलूम करबला से आ कर के एक जुमला कहा कि हज़रत अब्बास पीछे थे और काफ़िले के आगे इमाम मजलूम करबला थे। तो उन्होंने एड़ लगाई घोड़े को और आगे आए, और आगे आने के बाद एक जुमला कहा कि फ़र्जंद रसूल काफ़िले को रोक दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, भाई अब्बास, अभी तो हम मदीने से निकले नहीं, इतनी जल्दी रोकने की क्यों बात कर रहे हैं आप काफ़िले की। कहा पीछे मुड़ के देखिए। जब मजलूम करबला ने पीछे देखा तो हज़रत फ़ातिमा सुग़रा जो उनकी बेटी थी और मदीने में उनको छोड़ दिया था, क्योंकि दूरी भी एक इम्तिहान होता है। बेटी का और बाप का एक लगाव होता है। एक बेटी वो है जो सीने पे सोती है, वो भी साथ आई। एक वो बेटी है जो चाहत में बहुत आगे, और ख़ास तौर पे भाई अली अकबर से बड़ी उनसियत थी उनको, जैसे शहज़ादी सकीना की उनसियत बाबा से बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीक़े से हज़रत फ़ातिमा सुग़रा की भाई अली अकबर से बड़ी एक उन्स और मानूसियत रखती थी। हर बात वो भाई के तवस्सुस से आगे बढ़ाती थी। और एक मर्तबा देखा कि वो मदीने से बाहर है। मौला आए, पूछा, बेटी अभी तो तुम्हें खुदा हाफिज़ कहा है, ये तुम क्यों निकल आई बीमारी के हालत में। तो शहज़ादी ने एक जुमला कहा, बाबा घर काटने को दौड़ता है, अल्लाह अकबर, घर काटने को दौड़ता है, मेरा कलेजा सीने से बाहर आता है, मुझे इख्तिलाज हो रहा है, ये कैसा काफ़िला जा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे शहज़ादे अली असगर की एक मरतबा और ज़ियारत हो जाए। मजलूम करबला ने कहा काफ़िले को बिठाया जाए, शहज़ादा अली असगर को दिया जाए, और थोड़ी सी देर उन्होंने अपनी आगोश में रखा। और कुछ बहन भाई का जो रिश्ता होता है, और बड़ी बहन हो और चाहत हो छोटे भाई से, तो उसके प्यार और उससे कुछ गुफ्तो शनीद हुई। और उसके बाद मजलूम करबला ने कहा अब हमें जाने का वक्त आ गया है। और फिर एक मरतबा गाज़ी अब्बास को हुक्म दिया कि काफ़िले की रवानगी की तैयारी की जाए। और देखिए, हज़रत अली असगर के लिए भाई अली अकबर को भेज दीजिए ताकि वो ले आए, क्योंकि हज़रत सुग़रा भाई अली अकबर की बात टालते नहीं। उनसे कहो कि वो शहज़ादा अली असगर को दे दें। अली अकबर आए और चाहा कि शहज़ादा अली असगर को आगोश में ले लें, तो एक मरतबा हज़रत अली असगर आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुए, बहन की आगोश छोड़ने को तैयार नहीं। अली अकबर ने काफ़ी कोशिश की और उसके बाद वापस आके कहा, बाबा शहज़ादा अली असगर आज मेरे पास नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर, ये मासूम बच्चा नहीं है, ये पूरी एक हिस्ट्री है, ये पूरा एक पैगाम है, ये इंसानों के लिए दर्स है। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा ऐसा करें कि बहन ज़ैनब ने आपको भी पाला है और मेरे बच्चे मेरी बहन से बड़े मानूस हैं, शहज़ादी सानिया ज़हरा को भेजा जाए। एक मरतबा वो भी आई, उन्होंने भी चाहा, लेकिन अली असगर बहन की आंखों छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर सानिया ज़हरा ने आके बताया कि नहीं, मेरे पास भी नहीं आना पसंद कर रहे हैं। माँ को भेजा, माँ ने अपनी छाती फैलाई, और अली असगर माँ की आगोश में आ जाओ। शहज़ादे अली असगर नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर फर्जंद रसूल इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन मज़लूम करबला ख़ुद खड़े हुए और आ कर के न जाने हज़रत अली असगर के कान में क्या जुमला कहा उन्होंने कि एक मरतबा उमक के शहज़ादा अली असगर जो है वो बाबा की आगोश में आ गए। मैं कहूँगा शायद यही कहा होगा, हल मिन नासिरिन यंसुरुन हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। बेटा अली असगर, बाबा की मदद नहीं करोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बच्चा है, इसे बच्चा कहेंगे जो वक्त के इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कह रहा हो, जो नुसरत दीन के लिए अपने आप को तैयार बता रहा हो, उसे बच्चा नहीं कहा जाता। लेकिन ये किरदार है, ये खुदा का पैगाम है, ये खुदाई कहिए कि अल्लाह के वली हैं। अल्लाह अकबर। और फिर वो बस फिर निदा वो आई रोज़े आशूर कि जब
فرزند رسول امام علی مقام تنہا ہو گئے تھے نا، تو اس وقت ایک مرتبہ چاروں طرف کربلا میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری حسین کی مظلوم کربلا کی مدد کرے؟ آؤ، آج میرے نانا کے دین کو وقت پڑا ہے، آج اس شجر کو اپنا خون پلانا ہے۔ دیکھو حسین کس طرح سے اپنے آل، اولاد، دوست، احباب، انصار، اصحاب، ان کا خون دے چکے ہیں، لیکن کہتے جب آواز دی تھی تو لاشوں میں ایک مرتبہ تھر تھری آئی تھی، فرزند رسول زندگی مل جائے بار بار قربان ہوں گے آپ پر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر ایک مرتبہ خیمے سے کچھ آوازیں آئیں، کچھ رونے کی، کچھ گریے کی آواز آئی، فرزند رسول خیمے کی طرف گئے، حضرت رباب کے خیمے تک پہنچے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جھولے سے گرانا نہیں کہیے، 7 محرم شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے نا، آج ان کا ذکر ہوتا ہے عام طور پہ، ہے 6 محرم، 7 محرم، یہ ان کے خاص تاریخیں معین کرتی گئی ہیں، اگرچہ کہ شہادت سب کی عاشور کے دن ہوئی، لیکن تو میں کہتا ہوں کہ شہزادہ علی اصغر نے یہ تھوڑی کہا ہوگا کہ آپ تاریخ میں لکھ رہے ہیں نا کہ شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، نہیں میں نے گرایا تھوڑی ہے، آپ نے آواز نہیں سنی، یہی آواز تو مدینہ میں میرے بابا نے میرے کان میں کہی تھی کہ چلو علی اصغر تمہاری مجھے ضرورت ہے، تم تو میری کربلا کا جھومر ہو، تم تو حجت خدا ہو، تمہیں ہی تو وہ پیغام آخر دینا ہے کہ فرزند حجت خدا اور فرزند رسول کیسے ہوتے ہیں، تمہیں ہی تو اپنے ہونٹوں پر زبان پھرا کے بتانا ہے کہ کیا ہے، کس طرح کی پیاس ہے میرے اوپر، اللہ اکبر۔ بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ شہزادہ علی اصغر جواب دیں گے مورخ کو، اے مورخ لکھ کے میں نصرت امام کو جا رہا ہوں، یہ نہیں لکھو کہ میں جھولے سے میں نے گرایا ہے، بلکہ میرا چلنا یہی ہے، میں ابھی چھوٹا ہوں نا، میں تو ابھی گھٹنیوں چل کے جاؤں گا۔ تو بس شہزادہ علی اصغر کو لے کر کے مظلوم کربلا ایک مرتبہ کہاں، کربلا کے میدان میں وارد ہوئے، اور ابا کے دامن میں چھپایا ہوا ہے۔ اشقیاء نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا شاید حسین ابن علی، اب شہادت جو مطلوب مومن ہوتی ہے، شاید یہ پیاس، یہ بھوک، شاید گھر والوں کا اور خواتین کے یہ بے بسی دیکھ کر کے مظلوم کربلا کیا کر رہے ہیں، قرآن لے آئے ہیں۔ نہیں، یہ قرآن صامت نہیں، بلکہ ایک بولتا قرآن لے کے آئے جو حجت خدا ہے۔ اور پھر کیا ہے، جب دامن ابا ہٹائی تو دیکھا ایک نومولود، اور پھر جب اسے پانی کا سوال کیا اور نہ دینے والوں نے پانی نہیں دینا تھا تو مظلوم کربلا نے زمین پہ لٹایا، پھر بھی نہیں دیا، پھر بچے کو گود میں لیا، اور پھر ایک مرتبہ وہ آواز بلند ہوئی، حرملہ اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین، یہ اگر بچہ حسین دکھاتے رہی تو میری فوج بکھر جائے گی، جلدی سے حسین کے کلام کو قطع کرو، اس بچے کو تیر کا نشانہ لگاؤ، اور 6 شعبہ تیر جو جانوروں کو نہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے وہ تیر جوڑا جاتا ہے، اور حرملہ 1 تیر 2 تیر، نشانہ خطا پہ خطا، حرملہ کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، پوچھنے والے نے جب پوچھا نا، شیخ نے پوچھا کہ تیرا نشانہ خطا کیوں ہو رہا ہے، کیا کروں میں، کیا کروں میں، جب بھی میں علی اصغر کے گلو کا اور گلے کا نشانہ لیتا ہوں، کوئی پردے میں بی بی میرے سامنے آ جاتی اور یہ آواز بلند کرتی ہے، میرا لال کا کیا قصور، میرا نشانہ خطا ہو جاتا۔ لیکن آخر وہی ہونا تھا کہ جب ایک مرتبہ شہزادہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، حسین مظلوم کربلا کے ہاتھوں تک پہنچا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس نومولود کا لاشا لے کے حسین ابن علی کس طرح کربلا میں آئے ہوں گے، کس طرح خیام تک لے کر کے گئے ہوں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خیبے کے در پر میرے مولا
7 مرتبہ خیمے کے در تک جاتا تھا، پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ وہی تھا کہ جب یہ چھوٹا سا معصوم لاشا لے کے حسین ابن علی در خیمے پر